बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत बीवी फातिमा तो ज़हरा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु शेर खुदा की बीवी हैं। आपने अपनी जिंदगी में दुनिया की तमाम औरतों के लिए बेशुमार मिसालें कायम की हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम हजरत फातिमा तो ज़हरा की चादर का एक ऐसा दर्दनाक वाकया आपको सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी और उसके घराने से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को मोहब्बत और अकीदत के साथ देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले आपको बता दें कि हजरत फातिमा तो ज़हरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद दुनियावी दौलत में से कुछ भी नहीं था उनके पास। सादगी में आप एक मिसाल थी। आपकी माँ से मिले हुए तमाम जेवर आपने अल्लाह की राह में खैरात कर दिए थे। आप घर में चक्की पीसने से लेकर तमाम काम अपने हाथ से करती थी और बच्चों की परवरिश भी किया करती थी। आपके घर में बिस्तर के नाम पर एक ऊंट की सूखी खाल थी जिस पर दिन में आप ऊंट को चारा डालते थे और रात में वही खाल आप सोने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके बावजूद भी आप घर के काम से फारिग होकर जब रात के वक्त अल्लाह की इबादत में खड़ी होती तो कभी कभी ऐसा होता कि एक ही सजदे में फजर हो जाया करती थी। एक मरतबा मस्जिद नबवी में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। इतने में कबीला बनु सुलैम से एक शख्स आपकी बारगाह में आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पूरे कबीले के अंदर सिर्फ मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो अपने बाप दादाओं के दीन को छोड़कर आपके दीन को कबूल कर चुका है। ये सुनकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ शख्स, बता तेरी हालत क्या है। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसी ये हालत आपको मेरी नजर आ रही है वैसी ही हालत मेरे पूरे घर की है। अगर मिल गया तो खा लिया वरना अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, अगर हो सके तो आप मेरी कुछ मदद कर दें। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी खड़े हुए। इस वक्त मस्जिद नबवी में 350 सहाबा किराम मौजूद थे। इन सब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई आप में से ऐसा है जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके। इतना सुनते ही एक सहाबी खड़े हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवारी मेरी बाहर खड़ी है जिसे मैं इस शख्स को देता हूँ। उसके बाद फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो इसे कपड़ा पहना सके। इतना सुनते ही हजरत उस्मान इब्ने अफान खड़े हुए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको कपड़े मैं देता हूँ। इसके बाद वो शख्स कहने लगा, हुजूर, ये सवारी और कपड़ा तो ठीक है लेकिन मुझे बहुत तेज भूख लगी है, अगर हो सके तो आप मेरे खाने का इंतजाम करवा दीजिए। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी फिर खड़े हुए और फरमाने लगे, ऐ सहाबा, कोई है जो इसे रोटी खिलाएगा? आज अल्लाह का रसूल उसे जन्नत की जमानत देता है। निहायत ही सस्ता सौदा था। लेकिन ये सुनकर सारे सहाबियों की आंखें बरसने लगी। 350 सहाबा मौजूद हैं लेकिन इनमें से कोई भी खड़ा ना हुआ। ये देखकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, कोई है जो इसे रोटी खिलाए? लेकिन फिर भी कोई खड़ा नहीं हुआ। फिर जब तीसरी मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही अल्फाज दोहराए तो हजरत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु भीगी आंखें लिए हुए खड़े हुए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, यहाँ पर 350 लोग जमा हैं जो आपके नाम पर अपनी जान लुटाने को तैयार हैं। अगर आप कह दें तो ये सारे लोग हंसते हंसते अपना सर कटा देंगे। फिर ये कैसे हो सकता है कि ये आपके नाम पर रोटी न दे सके? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इनके घर के अंदर किसी के हाथ 3 दिन का फाका है, किसी के हाथ 4 दिन का फाका है। इन सब के घरों में एक भी रोटी नहीं है जो इस शख्स को ला कर दे सके। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सुलेमान, तो क्या ये मेरा मेहमान मेरी चौखट से भूखा जाएगा?
تو اس پر حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلیمان تو اسے روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ سلیمان فارسی کہنے لگے اے اللہ کے رسول اسے آپ میرے ساتھ بھیج دیجیے، میں اسے روٹی کھلاتا ہوں۔ پھر سلیمان فارسی نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اس دروازے پر لے گئے جہاں سے آج تک کوئی بھی واپس بھوکا نہیں گیا، اور جس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ دروازہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا گھر تھا۔ حضرت سلیمان فارسی مہمان کو لے کر بی بی فاطمہ الزہرا کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی کون ہے؟ حضرت سلیمان فارسی نے کہا بیٹی میں ہوں۔ بی بی فاطمہ کہنے لگی چچا جان کہو کیسے آنا ہوا؟ حضرت سلیمان فارسی نے کہا بیٹی ایک مہمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے جو بہت بھوکا ہے اور مدینہ میں کسی بھی صحابی کے گھر پہ روٹی نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اگر یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ گیا تو لوگ کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اسے کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے بیٹی بس یہی سوچ کر میں اسے آپ کے دروازے پر لایا ہوں۔ بیٹی فاطمہ آج اس مہمان کے سامنے اس چچا کی زبان کی لاج رکھ لینا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی چاچا جان ذرا اپنے کان قریب کریں۔ حضرت سلیمان فارسی نے چوکھٹ کے قریب اپنے کان کیے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی چچا جان جس مہمان کو آپ لے کر آئے ہوں اس کو کسی بہانے سے واپس لے جائیں۔ آج 4 دن ہو گئے ہیں میرے شہزادوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، آج ہمارے گھر میں بھی کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلیمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت سلیمان فارسی نے گردن جھکا لی اور کچھ دیر کھڑے رہے، پھر کہنے لگے بیٹی فاطمہ اس کو میں آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا تھا، میری لاج رکھ لو۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا چچا جان تھوڑی مہربانی کرو، اس مہمان کو ذرا اپنے سے تھوڑا دور کر دو۔ حضرت سلیمان فارسی نے مہمان کو تھوڑا الگ کر دیا، پھر بی بی فاطمہ نے اپنی چادر اتاری اور فرمانے لگی یا چاچا جان اسے اپنے دامن میں چھپا لو، اور سامنے سیمون یہودی کا گھر ہے اس کے پاس اس چادر کو بیچ دو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج لے آؤ۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلیمان فارسی رونے لگے، پھر آپ نے اس چادر کو لیا اسے دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ الزہرا فرمانے لگی چاچا جان یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، اس میں 70 پیوند ضرور لگے ہیں، لیکن یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے بابا جان نے میرے سر پر رکھی تھی اور کہا تھا بیٹی فاطمہ آج یہ پیوند والی چادر لے لو، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر عطا کروں گا۔ چچا جان جاؤ اس چادر کو لے جاؤ، اور ہاں اس کی خبر میرے بابا جان کو نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان فارسی اس چادر کو لے کر سیمون یہودی کے دروازے پر پہنچے اور کہنے لگے اے سیمون آج ایک بہت بڑا سودا لے کر آیا ہوں، اس سودے کو تم سستا مت سمجھنا۔ آج تک تو نے پیسوں کے بدلے میں اناج دیا ہوگا، جو کے بدلے میں آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں اتنی بڑی برکت والی چادر لایا ہوں، آج میں نبی کی شہزادی کے سر کی چادر لایا ہوں، اسے لے لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو جس سے اس کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سمعون یہودی نے اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس نے پوچھا اے سلیمان اتنا تو بتا تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلیمان فارسی بولے فاطمہ کے گھر پر ایک مہمان آیا ہے جو بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانے کے لیے فاطمہ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنے مہمان کو فاقے میں بھیجنے سے بہتر اپنے سر کی چادر کو بیچ کر اس کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا، بس اسی لیے فاطمہ نے اپنے سر کی چادر اتار کر دے دی۔ اتنا سنتے ہی سیمون یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس نے چادر کو اٹھایا، اسے اپنے ماتھے سے لگایا اور پھر کہنے لگا اے سلیمان ٹھہر جاؤ میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی گھر کے اندر گیا اور اپنی ایک کتاب اٹھا کر لایا، اس کے کچھ پنے پلٹے اور کہنے لگا اے سلیمان آپ کا خدا بھی سچا ہے اور آپ کا رسول بھی سچا ہے، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی نے کہا سیمون تم کہنا کیا چاہتے ہو؟
اس پر یہودی نے کہا، اے سلیمان دیکھو یہ ہماری کتاب ہے، لیکن اس میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے جو کہ آخری پیغمبر ہوگا اس کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ایک بار ان کے دروازے پر ایک غلام مہمان کو لے کر آئے گا، اس وقت اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، پھر وہ اپنی چادر اتار کر دے دے گی تاکہ وہ اس مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ پھر وہ یہودی کہنے لگا، اے سلیمان تم جتنا اناج چاہے لے لو، اور یہ چادر بھی لے جا کر فاطمہ کے سر پر ڈال دو۔ پھر حضرت سلیمان فارسی اناج لے کر بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ یہودی بھی حضرت سلیمان فارسی کے پیچھے آنے لگا۔ حضرت سلیمان فارسی گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ کیا دیکھتی ہے کہ وہ سمون یہودی بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان فارسی نے پوچھا، اے سمون تو نے اپنا کام کر دیا، اب تم پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ اس یہودی نے کہا، اے سلیمان تم اناج تو لے آئے مگر مجھے کس لیے چھوڑ آئے ہو؟ بس اب تم یہ آٹا لے جا کر فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے مدینہ لے جا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ تھی حضرت فاطمہ الزہرا کی سخاوت۔ سلام ہو حضرت فاطمہ الزہرا پر، سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ کمنٹ باکس میں حضرت فاطمہ الزہرا کے نام کے ساتھ سلام ضرور لکھیے گا، اور مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔